دوستو شیخ سعدی کے جو اشعار کا ترجمہ ہے فارسی کے، اس کے حوالے سے جو ہم نے کلاس شروع کی تھی، تو آج تیسرا کلاس ہے انشاءاللہ۔ اب آپ کو ہر روز یا دوسرے روز ایک کلاس ضرور ملے گی جو ترجمے کے حوالے سے ہے۔ تو آج پھر ہم نے ایک کوشش کی، شیخ سعدی کے اشعار ہے اس کے ترجمے کے حوالے سے۔ تو آج ہمارا جو کلاس ہے اس میں ہم آج پھر 6 اشعار آپ کے سامنے رکھیں گے اور ترجمے کے ساتھ، یعنی جو آسان ترجمہ ہے ہم وہ کرتے ہیں آپ کے لیے جو آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے اشعار کی طرف جو آج ہم نے منتخب کیے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ پہلا شعر ہے: نبینی کہ چو غربا آج شود، برادر بچنگال چشم پلنگ۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اس کا: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بلی جب تنگ آ جاتی ہے تو پنجہ مار کر شیر کی آنکھیں نکال لیتی ہے۔ دوسرا اور تیسرا شعر ہے: بنی آدم اعضائے یک دیگرند، کہ در آفرینش ز یک گورند۔ چو عضوی بدرد آورد روزگار، دگرد اعضوها را نماند قرار۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اس کا: سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہے، کیونکہ پیدائش میں ان کا جوہر ایک ہے، اس لیے جب کسی ایک عضو کو درد ہو تو دوسرے اعضاء کو بھی چین نہیں آتا۔ اس شعر میں ایک قرآنی آیات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سب مسلمان مطلب ایک جیسے ہیں، اگر کسی ایک پر تکلیف آ جائے تو سب برابر، یعنی سب کو برابر تکلیف ہوتی ہے۔ چوتھا شعر ہے: تو کز محنتی دے گراند بے غمی، نہ شاید کے نامت نہ ہند آدمی۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اس شعر کا: تو جو دوسروں کے غم و فکر سے بے فکر ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پانچواں شعر ہے: ابلے کو روز روشن شمع کافوری نہد، زود باشد کش بشب روغن نبینی در چراغ۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اس کا: وہ بے وقوف جو روز روشن میں کافوری شمع جلاتا ہے، عنقریب ایسا ہوگا کہ ایک رات کو اس کے چراغ میں تیل تک بھی نامیسر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ فضول خرچ بہت جلد بھوکا مرنے لگتا ہے۔ آج کا چھٹا اور آخری شعر ہے: ہر کجا چشمہ اے بود شیرین، مردم و مرغ و مور گرد آیند۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اس کا: جہاں کہیں میٹھی پانی کا چشمہ ہو، وہاں انسان، پرندے اور چونڈیاں جمع ہو جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آہستہ آہستہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا جو مفہوم ہے، یعنی شعر کا جو مفہوم ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں جو روزانہ 6 یعنی مطلب ہر کلاس میں جو 6 یا 5 اشعار کا انتخاب کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو روزانہ 5-6 باتیں سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، زیادہ اس لیے نہیں کرتا ہوں۔